اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 14۔ سب سے پہلے ہم آیت کے لفظی معنی دیکھتے ہیں اور پھر آیت کو سمجھتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ وَإِذَا اور جب لقوا ملتے ہیں الذین ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے قالو تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے۔ لقو لقا سے ہے جس کے معنی ملاقات کے ہیں، ملنے کے ہیں۔ بات ہو رہی ہے یہاں پہ منافقین کی جب مسلمانوں سے ملاقات ہوتی ہے، ایمان والوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ وَإِذَا اور جب خلو علیحدہ ہوتے ہیں، تنہائی اختیار کرتے ہیں، اِلیٰ طرف شیاطینہم اپنے بڑے سرداروں کی، قالو تو کہتے ہیں انا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک نحنو ہم مستہزئون ان سے صرف مذاق کرتے ہیں۔ یعنی جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے ہمارا ملنا اور ان کے ساتھ ایمان کا دعویٰ کرنا یہ صرف مذاق ہے۔ شیاطینہم میں لفظ شیطان کی تھوڑی سی وضاحت دیکھتے ہیں۔ لفظ شیطان شطنہ سے ماخوذ ہے، اور شطنہ کے معنی خبیث، پست۔ اسی طرح شاطا ایسا شخص جو خیر سے دور ہو۔ شیطان سرکش وجود کو بھی کہا جاتا ہے، خواہ وہ انسان ہو یا کوئی اور۔ اسی طرح حرکت کرنے والی کوئی بھی چیز جس میں شر ہو، حق سے دور کو بھی شیطان کہتے ہیں۔ اسی طرح لفظ شیطان یہ اسم عام ہے، ہر عام فرد کو جس میں شر پایا جاتا ہو اور جو لوگوں کو حق سے دور کرنے والا ہو اسے شیطان کہہ سکتے ہیں، یہ اسم عام ہے۔ لیکن ابلیس اسم خاص ہے، خاص وہ ابلیس جس نے آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا تھا اور اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ دوسرے لفظوں میں شیطان ہر موذی، گمراہ، باغی اور سرکش کو کہتے ہیں، وہ انسان ہو یا غیر انسان۔ لیکن ابلیس اس شیطان کا نام ہے جس نے آدم علیہ السلام کو ورغلایا تھا، اور اس وقت بھی وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اولاد آدم کے شکار کے لیے کمین گاہ میں ہے۔ قرآن میں اس لفظ کے استعمال کے مواقع سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان موذی، مضر چیز کو کہتے ہیں جو راہ راست سے ہٹ چکا ہو، جو دوسروں کو ایذا پہنچانے کے در پہ ہو، اختلاف اور تفرقہ پیدا کرتا ہو، جس کی کوشش ہو کہ جو اختلاف و فساد کو ہوا دیتا ہو، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 91، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء۔ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی، بغض اور کینہ پیدا کرے۔ اگر ہم دیکھیں کہ لفظ یرید فعل مضارع کا صیغہ ہے اور اس میں تسلسل کے معنی پہ یہ دلالت کرتا ہے، تو اس کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ شیطان کا ہمیشہ کا ارادہ ہے کہ وہ تمہارے درمیان بغض، دشمنی، کینہ پیدا کرتا رہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں لفظ شیطان کسی خاص وجود کے لیے نہیں بولا گیا، بلکہ مفسد اور شریر انسانوں تک کو شیطان کہا گیا ہے، جیسے کہ ارشاد ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ آیت میں شیاطین سے مراد کفار کے سردار ہیں، خواہ مشرکین و یہود سے ہوں یا خود ان منافقین میں سے۔ شیطان ہر سرکش اور فسادی کو کہتے ہیں۔ شیاطین جنوں اور انسانوں دونوں میں ہوتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو دشمن بنا دیا، ان کا بعض کی طرف ملمع کی ہوئی بات دھوکہ دینے کے لیے دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ شطنہ کے معنی بھی تو بعد کے ہیں، ایسا شخص جو ہر خیر سے دور ہو۔ جو خیر سے دور ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو بھی خیر سے دور کرتا ہے، اور آج ہم ایسے لوگوں کو بھی بہت دیکھتے ہیں اپنے درمیان۔ صرف یہ منافقین اسی دور میں نہیں تھے، آج بھی ہمارے درمیان ہم میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو خود تو خیر سے دور ہوتے ہی ہیں، لوگوں کو بھی خیر سے دور کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ بہت ہیلے ہیں ان کے پاس، اور کیا ہیلا سب سے بڑا کیا ہے؟ اپنی ہی باتوں میں الجھائے رکھنا، اپنی ہی باتوں پر واہ واہ کروانا، لوگوں کو راہ حق سے دوسری طرف لے کر جانا۔
آیت میں 2 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے، نمبر 1 مسلمان اور نمبر 2 کفر کے سردار۔ 2 قسم کے لوگ ہیں تو ان منافقین کے بھی 2 رویے ہیں۔ ایمان والوں کے پاس جاتے ہیں تو رویہ مختلف ہے، اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو رویہ مختلف ہے۔ یہی ہے منافقت جو آج ہم لوگوں میں بھی دیکھتے ہیں۔ ملاقات کے وقت ایک نئی حالت، ملاقات کے وقت ایک نیا رویہ، تنہائی میں ایک نیا رویہ، 2 رویے، اور یہ 2 رویے کس بات کی نمائندگی کرتے ہیں؟ یہ منافقت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ دینی مجالس میں جائیں تو گیٹ اپ چینج ہو، دنیاوی مجلسیں ہوں، محفلیں ہوں تو گیٹ اپ اس کے مطابق ہو۔ یہ کیسا رویہ ہے؟ یہ ایک مسلمان کی حالت نہیں ہے۔ مختلف ملاقاتوں میں مختلف رویے کیوں اپناتے ہیں؟ لوگوں سے ڈرتے ہیں یا لوگوں کے درمیان اپنا مقام بناتے ہیں؟ یہی منافقین کا حال تھا۔ ایمان والوں سے ملتے، ان سے ملاقات کرتے تھے تو ان جیسے بن جاتے تھے تاکہ ان میں مقام بنا لیں، اور جب اپنے کفار کے ساتھیوں سے ملتے تھے، کفر کے ساتھیوں سے ملتے تھے تو حالت ان جیسی بنا لیتے تھے تاکہ ان کے درمیان مقام حاصل کر لیں۔ آیت میں بھی ان کی 2 ملاقاتیں اور 2 رویے ہی واضح ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اس سے ظاہر ہے کہ اہل ایمان سے ان کی ملاقات سرسری ہوتی تھی، کبھی کسی مجلس میں، کبھی سر راہ، مگر اپنے شیطانوں کے ساتھ اہتمام کے ساتھ خلوت ہوتی تھی۔ پھر اہل ایمان کو تاکید کے کسی لفظ کے بغیر صرف آمنا کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، اور اپنے شیاطین ساتھیوں کو اننا اور انما کی تاکید کے ساتھ اپنے کفر کی یقین دہانی کراتے تھے کہ ہم عقیدے میں بلا شک و شبہ تمہارے ساتھی ہیں، رہا ہمارا ایمان کا اقرار یا اظہار وہ تو محض مذاق ہے، ہم ان کے درمیان اس لیے ہیں تاکہ ان کے راز معلوم کر سکیں اور ان کے درمیان اپنا ایک مقام بنا لیں۔ آج ہمیں بھی یاد دہانی کی ضرورت ہے اور فکر کی ضرورت ہے۔ کیسی محفلوں میں خوش ہوتے ہیں، کیسی محفلوں میں دل لگتا ہے، کیسی محفلوں میں کیسے لوگوں سے ملنا پسند کرتے ہیں، اور کیسے لوگوں سے کتراتے ہیں۔ کترانے کی وجہ کیا ہے؟ کیا ان کا طرز زندگی؟ ہمیں اپنے رویے بدلنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی ہے؟ یا ہمیں اپنے رویے کا اظہار کیوں نہیں کرنا؟ وجہ صرف ایک اور بہت سادہ سی ہے، اپنا مقام بنانا۔ تو کیا یہ بہتر نہیں کہ اپنے مقام کو سچا بنا لیں تاکہ ہمیں رویے بدلنے کی ضرورت ہی نہ پڑے؟ اور جب رویہ مقام سچا ہوگا تو پھر ہمیں اپنے رویے سے کسی کے بارے میں کوئی ڈر نہیں ہوگا، ہمارا مقام تو خود بخود اللہ بنائے گا۔ یاد رہے جو شخص دنیا میں اپنا مقام بناتا ہے رب العالمین اسے دنیا میں رسوا کر دیتا ہے۔ منافقین کی ایک مثال سامنے ہے، اس کے علاوہ حدیث میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے۔ اور سب سے سچا مقام کون سا ہے؟ اللہ کے آگے اپنا مقام بنانا، اللہ سے ڈرنا۔ جب انسان اللہ کے آگے اپنا مقام بنانا چاہتا ہے پھر اسے کسی محفل کا ڈر نہیں ہوتا، پھر اسے اپنے رویے بدلنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر نہ اس کی ملاقاتیں بدلتی ہیں اور نہ اس کی تنہائیاں، کیونکہ وہ اس رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے جو اسے تنہائیوں میں بھی دیکھنے والا ہے اور محفلوں میں بھی، اس لیے وہ اپنا مقام بالکل سچا کر لیتا ہے۔ منافقین میں یہ دوہرا رویہ کیوں آیا؟ کیونکہ انہیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا کوئی خوف ہی نہیں، انہیں اللہ پر ایمان ہی نہیں۔ اس ایمان نہ لانے نے کیا کیا؟ اب وہ اللہ کے آگے تو اپنا مقام بنانے سے رہے، انہوں نے دنیا میں اپنا جھوٹا مقام بنانا شروع کر دیا، اور جھوٹا مقام بنانے کے لیے کیا ہوا؟ جھوٹ اور سچ کی آمیزش کر دی۔ ایمان والوں کے سامنے جھوٹا دعویٰ اور اپنے لوگوں کے سامنے اپنی سچائی کی دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ اس لیے ہیں کہ صرف ہمارا مذاق ہے، ہم ظاہراً مسلمان ہیں لیکن ہم حقیقت میں آپ کے ساتھ ہیں، ہم حقیقت میں کافر ہی ہیں، ہم حقیقت میں ہی مسلمانوں کی کسی بات کو نہیں مانتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔